نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مکے کے کافروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح جان چھڑائی جائے اور کس طرح اس نبوت کے دعوے دار شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے جان چھڑائی جائے۔ اس کے لیے سب قریش والوں نے مل کے مشورہ کیا اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی قرارداد طے پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزارے جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے اور کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر نے کہا، ساتھ کون جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار فرمانے لگے۔ اور ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان میں پہلے پہر ہی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان کے اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عتبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زعمہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج، اور 11واں اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات ذرا تاریک ہوئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی نعمتیں جنت میں ہوں گی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا اور جسے اللہ پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے
اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کے لیے انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سوتے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا۔ چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا، بخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، مشرکین کے ہاتھوں طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور کا اور پھر اسی طرح اگلا سفر کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔